السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، شکیل بن حنیف جس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کی وجہ سے مرتد اور کافر ہے، اس کے اور اس کے چیلوں کے طریقہ کار اور جن مثالوں کے ذریعے وہ امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری باتیں اس سے پہلی ویڈیو میں رکھی تھی۔ اس ویڈیو کے ساتھ میں نے ایک آڈیو سب کو بھیجا تھا، جس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ باتیں جو معلوم ہوئی ہے، اس کا ایک خاص شاگرد و مرید تھا، اس کا دستے راست رائٹ ہینڈ کہہ سکتے ہیں، اور وہ وہاں سے الگ ہوا کچھ باتوں کی وجہ سے، جن سے مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی۔ تو بہت سے احباب کا تقاضا یہ آ رہا تھا کہ وہ شخص جن باتوں کی وجہ سے علیحدہ ہوا ہے وہ باتیں بھی سامنے رکھی جائیں، اور کچھ احباب کا یہ بھی جو ہے کہ مطالبہ تھا، اور احباب کی جو ہے کہ یہ بھی ایک چاہت تھی کہ علامات مہدی اور علامات عیسیٰ مختصر طور پر بیان کروں۔ تو ابھی تو اس کا وقت نہیں ہے، چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ویڈیو کم سے کم اور شارٹ بناؤں، چھوٹی بناؤں، تاکہ لوگوں کو سننے میں گرانی نہ ہو۔ تو ابھی صرف وہ واقعات بیان کرتا ہوں جس کی وجہ سے اس کا دستے راست وہاں سے علیحدہ ہوا، اور اس نے خود وہ وجوہات بتلائی۔ اس نے کہا کہ معاملہ یہ تھا کہ میں تو اس کے ساتھ میں ہمیشہ رہنے والا، ساتھ میں کھانے والا، ساتھ میں سونے والا، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا، مگر جب بھی اس کے پاس کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ حدیث تلاش کرنے کے لیے مجھے لگاتا تھا۔ تو میں تو عالم تھا نہیں، تو میں تو اردو حدیث کا جو اردو ترجمہ ہوتا تھا میں اسی کو اٹھاتا تھا، لیکن وہاں مجھے کہیں نہ کہیں بات یہ کھٹکتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مجتہد ہوں گے، انہیں مسائل معلوم کرنے کی کہیں ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پاک نے ان کو علم دیا ہوگا کہ وہ خود سے احادیث کے ذریعے سے اپنے مسئلہ استنباط کر لیں گے۔ تو میرے دل میں کھٹکتا تھا کہ یہ ایک مسئلہ تلاش کرنے کے لیے مجھے لگاتا ہے، تو یہ سمجھ کے باہر تھوڑا تھا، یہ بات دل میں کھٹک رہی تھی۔ مگر پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ میرے کسی پارٹنر کے ساتھ بھی ڈسپوس ہو گیا، اور میری طرح میرا پارٹنر بھی اس کا مرید تھا، ہم دونوں ساتھ میں کاروبار کرتے تھے۔ جب ہمارا اس معاملے میں نزاع ہوا، کاروباری معاملے میں نزاع ہوا، تو ہم دونوں شکیل کے پاس گئے۔ تو شکیل نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ غلط کیا، حالانکہ میرا حق بنتا تھا شرعی اعتبار سے، شکیل نے فیصلہ اس کے حق میں کیا۔ اس وقت میرے دل میں بات یہ جم گئی کہ اگر واقعی نبی ہوتا تو غلط فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک یہودی اپنا جو ہے مسئلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ اب فیصلہ اس کے حق میں نہیں تھا تو وہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس سے پہلے کہا گئے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے، حضرت عمر نے اس کی بات سنے بغیر اسی گردن مار دی، کہا کہ تجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، کہ نبی کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ تو یہ شخص جو اس کا دستے راست تھا یہ کہتا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا، اس وقت میں سمجھ گیا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ عیسیٰ نہیں ہو سکتا، اگر یہ عیسیٰ ہوتا تو یہ غلط فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ یہ دو باتیں ایسی بنی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی، اور میں توبہ اللہ کر کے دوبارہ لوٹ کر آ گیا۔ جو اس نے سنایا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اور ایک درخواست میں کر رہا ہوں میں جو قبرستان کے منتظمین ہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس اموات جب آتی ہے تو آپ تحقیق کر لیا کریں کہ یہ شکیلیں تو نہیں ہے، اس لیے کہ سارے مسالک کے علماء کرام نے، علماء دیوبند ہو، علماء بریلوی ہو، علماء اہل حدیث ہو، ساروں نے متفقہ فیصلہ فتویٰ یہ جاری کیا ہے کہ یہ شکیلی باتفاق علماء امت کافر ہے، ان کو ہمارے قبرستان میں دفنانا بھی درست نہیں ہے، یہ مرتد ہے۔ لہٰذا اگر انہیں ہم دفنانے سے منع کریں گے کہ ہمارے دفنایا نہ جائے، تو اس صورت میں یہ ان کی لاشوں کو لے کر یہاں سے وہ بھٹکتے رہیں گے۔ اور اس سے پہلے ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ان کو دفنایا نہیں دیا گیا تو بہت پریشان ہوئے، آخر میں پتہ نہیں کہاں لیا گیا اس کو دفنایا۔ تو اگر سارے علاقوں کی جو تشتیان کرام ہیں قبرستان کے، اگر وہ اس بات کا تہیہ کر لے کہ شکیلی اگر ہمارے قبرستان میں آتا ہے تو دفنایا نہیں جائے گا، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کو ہدایت دے دے کہ یہ پریشانی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔
لہٰذا یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور انشاءاللہ آئندہ جب موقع ہوگا، وقت ملے گا، تو علامات مہدی اور علامات عیسیٰ علیہ السلام پر مختصر میں ویڈیو بناؤں گا تاکہ امت کے سامنے علامات بھی آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔